ارسلان سحری اور افطار کے لیے سودا سلف لانے بازار جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جو چیز عام دنوں میں جس قیمت پر فروخت ہوتی تھی اب دگنی ہو گئی۔ وہ اس کے خلاف شکایت کرنے جاتا ہے، مگر ارسلان نے چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور اب باقاعدہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھاتا تھا۔ رمضان المبارک میں وہ خصوصی اہتمام کرتا۔ اس ماہ میں وہ نوافل و تسبیحات کا ورد کرتا اور عبادت میں خوب دل لگاتا۔ اسے معلوم تھا کہ اس مہینے میں ایک نیکی کا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماہ سیام کے پورے روزے رکھے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان المبارک ملتا ہے تو وہ اس کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ اس کی امی نے سحری کے لیے بازار سے سودا سلف لانے کو کہا تو ارسلان نے اپنی سائیکل سنبھالی اور بازار چلا گیا۔ وہاں پہنچا تو ایسا لگا جیسے خانہ جنگی ہو رہی ہے۔ ہر چیز جو رمضان سے ایک دن پہلے 10 روپے کی تھی وہ 20 روپے میں فروخت ہو رہی تھی۔ وہ حیرت سے دکانداروں کو تک رہا تھا، لیکن مرتا نہ کیا کرتا۔ جو پیسے امی نے دیے تھے ان سے خریداری کی اور واپس گھر آ گیا۔ ارسلان کی والدہ نے سامان چیک کیا تو وہ آدھا تھا۔ انہوں نے ارسلان سے کہا، بیٹا لگتا ہے آپ سودا پورا لے کر نہیں آئے۔ امی، جتنے پیسے آپ نے دیے تھے ان میں یہی کچھ آ سکا۔ بیٹا پیسے تو میں نے آپ کو سودے کے حساب سے دیے تھے، پھر آدھا سودا کیوں لائے ہو؟ امی، رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی دکانداروں نے پیسے دگنے کر دیے ہیں، کچھ اور چاہیے تو اس کے لیے مزید پیسے درکار ہوں گے۔ امی منہ بسور کر رہ گئی۔ عشاء کی اذان کی آواز آئی تو ارسلان نماز پڑھنے چلا گیا۔ اگلے روز افطاری کا سامان لینے ارسلان دوبارہ بازار گیا۔ جس ٹھیلے پر جاتا وہاں کے نرخ کئی گنا بڑھ چکے تھے اور لوگ تھے کہ بے دھڑک سودا خرید رہے تھے۔ اسے تو چکر آ گیا۔ اشیاء خورد و نوش اتنی مہنگی تھی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا خریدے۔ اچانک اسے سرکاری نرخ نامے کا خیال آیا۔ اس نے ایک پھل والے سے سرکاری نرخ نامے کی فہرست طلب کی جو حکومت متعین کرتی ہے۔ دکاندار نے حیرت سے ارسلان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بولا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، بڑا آیا سرکاری فہرست مانگنے والا۔ وہ خود کلامی کرتا ہوا تکبرانہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ارسلان کو بڑا غصہ آیا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ اس نے سائیکل پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے کچھ دور ایک کیمپ لگا ہوا دکھائی دیا جس پر بینر لگا ہوا تھا شکایتی مرکز کے نام سے۔ ارسلان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، سیدھا وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پہلے ہی بہت رش تھا، پولیس بھی کافی تھی۔ وہ سائیکل لے کر کیمپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک باروب آدمی اسے لوگوں کے جھرمٹ میں نظر آیا جس کو سب سر سر کہہ رہے تھے۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اس سے کس طرح بات کرے۔ ایک پولیس والے نے اس کی سائیکل کھینچ لی۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچا۔ یہ منظر سامنے بیٹھا وہ شخص دیکھ رہا تھا جسے سب گھیرے کھڑے تھے۔ اپنا رستہ ناپو، یہاں کیوں رش لگایا ہوا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ ارسلان کی سائیکل گھسیٹنے لگا۔ مجھے تمہارے صاحب سے بات کرنی ہے۔ یہ آواز سامنے بیٹھے شخص نے سن لی۔ وہ گرجدار آواز میں بولا، چھوڑ دو اس بچے کو، آنے دو، کیا کہنا چاہتا ہے؟ ارسلان سائیکل سے اترا، اپنے حواس کو یکجا کیا، حلیہ ٹھیک کیا اور اندر جا کر سلام کیا۔ ہاں بھائی بولو، کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر ارسلان کہنے لگا، رمضان المبارک مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، یہ ہر اعتبار سے بہت اہم ہے، لیکن اس کے شروع ہوتے ہی اشیاء خورد و نوش میں ہو شربہ اضافہ ہو جاتا ہے جو ایک عام آدمی کی پہنچ سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مغرب کو دیکھیں جو غیر مسلم ہیں، لیکن جب ان کا تہوار آتا ہے دسمبر کا مہینہ
تو ہر چیز آدھی قیمت پر فروخت ہوتی ہے۔ دکاندار گاہکوں سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ وہاں کے باسی سارے سال کی خریداری اسے ایک ماہ میں کرتے ہیں، اور ہمارے لیے 11 ماہ قدرے بہتر ہوتے ہیں، لیکن ماہ سیام کے آتے ہی ہر شخص کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اس کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دوسرے سرکاری نرخ کی فہرست کسی بھی ٹھیلے یا دکان پر آویزہ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس شخص نے ارسلان کا بغور جائزہ لیا، پھر بڑے پیار سے اسے اپنے ساتھ رکھی کرسی پر بٹھایا اور بولا، ہم نے یہ شکایتی کیمپ اسی لیے لگایا ہے تاکہ لوگوں کو درست نرخ پر اشیاء خورد و نوش مل سکیں۔ ہم ان منافع خوروں کو پکڑنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ جی ہاں، میں بھی اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس شخص نے 2 سپاہیوں کو اشارہ کیا، وہ دوڑے آئے۔ جی سر۔ اس بچے کے ساتھ جاؤ، دیکھو کون ہے جو اضافی پیسے طلب کر رہا ہے، اسے پکڑ کر لے آؤ۔ پھر اس شخص کے دماغ میں نہ جانے کیا آیا، وہ کھڑا ہو گیا، ارسلان کا ہاتھ پکڑا اور بولا، چلو بتاؤ کون ہے جو بدتمیزی کرتا ہے؟ ارسلان اس ٹھیلے والے کے پاس گیا، اس نے STM کو دیکھا، جلدی سے نیچے ہاتھ ڈال کر فہرست تلاش کرنے لگا۔ پولیس والوں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ علاقہ STM نے اس ٹھیلے والے پر فہرست آویزہ نہ کرنے پر جرمانہ لگایا۔ پھر STM نے خود ارسلان کی خریداری کروائی۔ سارا سامان لینے کے باوجود اس کے پاس پیسے بچ گئے۔ اس نے SDM کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے فخر ہے تم جیسے بچوں پر جو ایسے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ یہ ملک تم جیسے بچوں کا متلاشی ہے۔ اب افطار میں وقت کم رہ گیا تھا، لہٰذا ارسلان سرپٹ گھر کی طرف دوڑا۔ دیکھا بچوں، ارسلان نے اپنی مشکل کا کس طرح سے مقابلہ کیا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ اپنے موقف پر قائم رہا کیونکہ وہ سچا تھا۔